السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا، جس میں آپ کے اپنے بہن بھائی ریلیٹیوس ہیں، آپ کے نیبرس ہیں، آپ کے جو قارب ہیں، سب کے سب بہن بھائی شامل ہیں اس میں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن کی دنیا کی تکلیف میں سے ایک تکلیف کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جس آدمی نے دنیا میں کسی مصیبت میں گرفتار آدمی کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیں گے۔ تو اس کے بارے میں ایک اور ہے کہ مصیبت زدہ اور بیمار کو دیکھ کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت میں بھائی کو دیکھے یا کسی بیماری میں دیکھے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس کے ساتھ اس نے تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی تمام اکثر جو مخلوقات پر بہت فضیلت دی، تو اس کو وہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یعنی کہ جو دوسرا بھائی اس کا کسی مصیبت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو اس کو جب دیکھیں تو یہاں تک کہ اس کے لیے کچھ کرنے سے پہلے یہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی کے وسلم کو یہ فرما دیا کہ اس کو جب تکلیف میں بھی دیکھو تو یہ دعا پڑھو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ دیکھو جس میں آپ کا بھائی مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو اس سے بچا کے رکھا ہے۔ تو یہاں تک کہ یہ حالات ہیں، اور ہماری حالات دیکھیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتے، اتنی بدظنی، اتنی بدگمانیاں، اتنے حسد، اتنے بغض ہمارے دلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اللہ کے لیے جینا سیکھیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے جو قارب کے لیے جو بہت پیارے پیارے رشتے ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ یہ سمجھیں آپ اپنوں پہ احسان کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ آپ اپنے لیے احسانیاں پیدا کر رہے ہیں جب آپ دوسروں کے لیے کوئی دعا کے الفاظ نکالتے ہیں یا کوئی دعا پڑھتے ہیں، اس میں آپ کا اپنا بھلا ہوتا ہے، دوسروں کا تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کا اپنا جو بہت بڑے نقصانات سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دیتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سر سے پانی گزر جاتا ہے تب آ کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بہت زیادہ ڈس لائک کر رہے ہوں یا آپ کو کسی سے بہت زیادہ شدت سے نفرت ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس کے لیے بھی بد دعا نہ کرو، کیونکہ جب آپ کے دل میں اس کے لیے بد دعا آ جاتی ہے نا تو وہ سمجھیں آپ اپنے لیے برا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے دل میں بہت زیادہ آئے تو اللہ سے اس کے لیے بہتری کی دعا کریں، جو آپ اپنے لیے بہتر چاہ رہے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی کرے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ نوازے گا، جس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا کہ دراصل ہم دوسروں کو کیا دعا دے رہے ہیں، ہم اپنے لیے ہی بھلائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا اور اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، روئے زمین کی تمام اشیاء کو انسان ہی کے لیے پیدا فرمایا، تمام کائنات کو انسان کا مطیع بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی نازل کردہ عظیم الشان کتاب میں ان نعمتوں کا شکر گزاری کے طریقے بھی بتا دیے۔ خدمت کا ایک جذبہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت جس کا بے بہا اجر ہے۔ خدمت میں سکون ہے، ایسا سکون جیسا صحراؤں اور تپتی ہوئی راتوں میں ابر براں کی آمد سے ہو، جو انسان کو شگفتگی اور تازگی بخشتا ہے۔ اس احساس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو خدمت کے عادی ہیں اور احساس و مربت کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رحم اور اللہ کی محبت کی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ بے شک اللہ اپنے رحم دل بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، کہ جو لوگ لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں نا تو اللہ بھی انہیں عذاب دیتا ہے۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وسیع کائنات میں سے ایک چھوٹی سی شے ہے، جس کی وقت اللہ ذوالجلال کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر ہم اپنی نااہلی اور جہالت کے سبب اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے
یا اس کے احکام کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کی بلند ذات، اس کی عظیم الشان بے مثال کائنات کے نظام میں کوئی خلل یا فرق نہیں پڑ سکتا۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ حقوق اللہ حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں ہوں گے۔ دونوں معاملے اللہ کی رضا پر ہیں، اپنی رحمت سے جو چاہے معاف کر دے، اور اگر پکڑ لے تو ایک رائی پر بھی پکڑ لے، کوئی رہائی دلانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مسلمان کو ہمیشہ ڈر اور خوف کی حالت میں رہنا چاہیے۔ اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد سے روگردانی کریں گے تو سراسر نقصان میں رہیں گے، کیونکہ دونوں حقوق کو متعین کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حقوق اللہ میں تو نافرمانی سے اللہ کے حکم کی پامالی ہوتی ہے، اور حقوق العباد سے روگردانی کی بنا پر اللہ کے حکم کی پامالی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں عدم توازن کا احساس بڑھے گا، بھائی چارے کی فضا ختم ہو جائے گی، اخوت اور مساوات کی عدم دستیابی ناہمواریوں کی صورت میں ظاہر ہوگی، جس سے ہمارے دل و دماغ کا، ہمارے گھروں اور ہمارے معاشرے کا سکون ختم ہوگا، خود ہماری ہی زندگی اجیرن ہو جائے گی، آخرت کے ساتھ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے رنگ میں مکمل رنگ میں رنگ جائیں، اور ہمارا ظاہر و باطن اسی کے رنگ میں رنگا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جس نے اللہ کی خاطر مسلمانوں کے لیے راحت کا سامان کیا، اس کے لیے آسانیوں کے سامان کیے، تو اللہ اس کی قیامت کی لغزشوں میں راحت کا سامان کریں گے۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کی ہوئی انسانیت کی خدمت کا جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اسی کی اللہ کی ہاں قیمت ہوگی۔ اس کی رضا کیے بغیر کیے گئے کام عقارت ہو جائیں گے، جیسا کہ کافروں کی خدمت انسانیت اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی وہ آخرت میں کارآمد ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ حاجیوں کی خدمت کرنا اور مسجد حرام وغیرہ کی تعمیر کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کی ان نیکیوں کو رائیگاں اور بیکار قرار دیا گیا ہے۔ دوسروں کو سکون دینے والا سکون جانتا ہے، دوسروں کا بھلا کرنے والا بھلائی کا مستحق ٹھہرتا ہے، دوسروں کی خدمت کرنے والا مختوم کر دیا جاتا ہے، دوسروں کو اپنا سمجھنے والا قرب حق کا مقام پا لیتا ہے۔ غرض خدمت کرنے والے کے پاس عافیت ہی عافیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اپنے حقوق کے ساتھ دوسروں کے حقوق کی نہ صرف تاکید فرماتے ہیں بلکہ آسانیوں کا وعدہ کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے ذریعے ان حقوق کی ادائیگی کا بہترین نظام قائم فرماتے ہیں، جس پر عمل کر کے انسان دین اور دنیا میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ادائیگی حقوق کے مدارج کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا جو سب سے اعلیٰ مقام یہی ہے کہ انسان اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو اس کا نقصان بھی نہ کرے، کسی کے لیے دل میں بغض کینہ اور حسد نہ رکھے، کسی کو خوشحال دے کر اپنی ذات کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، اور نہ کسی کے لیے بد دعا کرے۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ اس سے بھی اعلیٰ وہ یہ ہے کہ اپنی ذات اور اپنی ذات سے متعلق ہر چیز پر دوسروں کو ترجیح دینا، جیسے کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے مقام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود محتاج ہوں۔ کو دیکھیں انسان اپنے آپ کو اتنا وہ محتاج ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دینے والے ہوتے تھے۔ یہ انسانیت احترام میں آدمیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور ایک شخص دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی تکلیف کو اپنا سمجھے اور آپس میں محبت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں سے اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کے کنبے سے احساس کرے۔ مخلوق سے محبت اللہ کو بے حد عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے کہ آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ انسان کہے گا پروردگار میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا، تو پاک ہے، تو بیمار ہی نہیں ہوتا۔ اس پر اللہ افسوس کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہ کی، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں اس کے پاس پاتا۔ اگر کسی بیمار کے ساتھ تعلقات نہ بھی اچھے ہوں تب بھی ہماری خوشنودی، ہمدردی اور خوشنودی اللہ کے لیے عیادت ضرور کرنی چاہیے، بلکہ اچھے اخلاق سے تعلقات کو استوار
کر لینا چاہیے۔ فرمان رسول ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس لیے اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں تو اپنے لیے۔ تو دیکھیں اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنا فائدہ کریں، اس میں اللہ کا کوئی نقصان یا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ اگر ہم اپنے لیے یہ آسانیاں پیدا کریں اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ہمارا فرض بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اگلے کی دل جوئی بھی ہو جاتی ہے، اور ہمارا ہی ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں بجائے اس کے اپنے دلوں میں قدورتیں، نفرتیں، بغض، حسد لیے ہوئے اپنی زندگی کو ختم کریں۔ ہر روز زندگی کا دن چڑھتا ہے اور ہر روز ختم ہو جاتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا دن ہمارے لیے آنا بھی ہے یا نہیں، آج ہم سوئے ہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں ہے نا۔ تو کوشش کریں اپنے ہر آنے والے دن کے لیے اچھا سوچ کر، اچھے دوسروں کے لیے بھلائی کے ارادے لے کر، اور بلائیاں ہی بلائیاں اپنے لیے بھی سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی سوچیں، اپنے بچوں کے لیے سوچیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزت و اقارب کے لیے، سب کے لیے نیک جذبات کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، اور جو میں نے اس میں دعا بتائی ہے وہ بہت اچھی ہے، ہر قسم کی آسانی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پہ عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔